بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج دو کپتان ہار گئے ہیں، بابر اعظم اور عمران خان۔ بابر اعظم تو اس لیے ہارے ہیں کہ کرکٹ کا ورلڈ کپ تھا T20 کا، لیکن ان کے بارے میں تو میں کہوں گا کہ تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے۔ اور عمران خان صاحب امریکہ سے معافیاں مانگنے پر اتر آئے ہیں۔ پہلے فوج سے جو ترلے منتیں چل رہے تھے وہ تو آپ کے سامنے، اب امریکہ سے بھی معافیاں مانگ رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے پھر ہم کرکٹ کے گراؤنڈ پر آ جائیں، اگر عمران خان صاحب کی بات بعد میں کرتے ہیں تو آج بڑا زبردست مقابلہ تھا۔ پہلے تو موسم کی خرابی کا خطرہ تھا کہ شاید بارش نہ ہو جائے، بارش تو نہیں ہوئی، لیکن مقابلہ اچھا تھا۔ بڑی گراؤنڈ تھی پاکستان کے حوالے سے اور مشکل وکٹ تھی جس پہ بہت بڑا سکور نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود پاکستان بہت اچھا کھیلا۔ اور 15 اوور تک جو انگلینڈ جب مقابلہ کر رہا تھا، بیٹنگ کر رہا تھا، تب تک یہ چانس تھا، یہ گنجائش تھی کہ شاید ہم اچھا مقابلہ کریں گے اور ہم بھی جیت بھی سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال گیم ہے، ہار جیت ہوتی ہے، مقابلے میں ایک ٹیم نے جیتنا ہے، ایک نے ہارنا ہے۔ اچھا مقابلہ کر کے جیتے ہیں، تو میں پھر وہی دہراؤں گا کہ تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے۔ بہت اچھا کھیلے ہیں، ویل ڈن۔ فائنل میں پہنچنا بھی بڑے اعزاز کی بات ہے۔ پاکستان کی ٹیم مشکل حالات کے باوجود، ابتدائی میچز جیسے بھی تھے ان سب سے گزر کے پاکستان کی ٹیم فائنل تک پہنچی تھی، یہی ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات تھی۔ اور بھارت سے مقابلہ ہوتا تو ذرا زیادہ ٹینس ہونا تھا اور لوگوں کو ظاہر ٹینشن میں زیادہ آنا تھا، لیکن بڑا مقابلہ تھا۔ انگلینڈ جیت گیا، انہیں مبارک ہو، اور ہمارے لوگوں نے بہت اچھا کھیلا۔ گڈ لک نیکسٹ ٹائم۔ اور دوسرا کپتان جو ہارا ہے وہ ہے عمران خان۔ وہ اپنے آپ کو آج بھی کپتان سمجھتے ہیں، ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں، وہ کپتان سمجھتے رہیں، لیکن وہ اپنے ہر میچ میں ہار رہا ہے۔ وہ جس میچ میں آ رہا ہے وہ اس میں ہار رہا ہے۔ ٹورنامنٹ تو اسی طرح ہوتا ہے نا، پھر وہ تمام لیگ میچز ہارتا جا رہا ہے۔ وہ جو بیانیہ لے کر چلا تھا اس سے پیچھے ہٹا، وہ غدار، وہ میر جعفر، وہ میر صادق، وہ پھر ڈرٹی ہیری، پھر سیکٹر کمانڈرز، وہ جس کے خلاف بولتا رہا، سب سے بیک فٹ پر آتا رہا، سب سے معافیاں تلافیاں ہوئیں۔ کبھی صدر صاحب کو بیچ میں ڈالا، ان کے ذریعے ملاقاتیں کی، معافیاں مانگی۔ اب پھر 2 دن سے، کل بھی جب اسلام آباد وہ لاہور میں تھے، صدر صاحب بھی، عارف علوی صاحب اور آرمی چیف بھی لاہور میں تھے، پھر خبریں اڑائی گئیں کہ عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے۔ عمران خان ظاہر ہے کچھ گین کرنا چاہ رہے ہیں نا، اپنے لیے سپیس لینا چاہ رہے ہیں، لیکن سپیس کے لیے انہیں بڑا کلیئر پیغام مل چکا ہے کہ آپ کو پولیٹیکل سپیس جو ہے 2 لوگ دیں گے، اور ان کا نام ہے آصف زرداری اور نواز شریف۔ تو ان دونوں سے بات کریں، اور عمران خان کو بات کرنی پڑے گی۔ آپ دیکھیے گا اگلے چند ماہ میں، ایک پہلا مرحلہ تو یہ اگلے چند دنوں میں 2 ہفتے میں مکمل ہو جائے گا آرمی چیف کی تقرری کا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب ان دونوں لیڈرز کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کی پارٹیز کے ساتھ بیٹھیں گے، انہی کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے، انہی کے ساتھ ڈائیلاگ کریں گے، اور پولیٹیکل پروسیس میں واپس آنے کے لیے اپنی جگہ مانگیں گے، اپنے لیے راستہ مانگیں گے۔ لیکن سب سے بڑا بیانیہ جہاں سے وہ 27 مارچ کو شروع ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا 27 مارچ کو انہوں نے ایک ایسے کاغذ لہرایا جلسے میں کہ یہ ہے وہ سائفر جو پاکستان کی سلامتی کے خلاف آیا، پاکستان کی خود مختاری پر حملہ ہو گیا، ہمارے خلاف سازش ہو گئی، رجیم چینج کی ایک پلان ہو رہا تھا سازش، اور اس کی بنیاد پر وہ آ گئی ہے۔ اگلے دن ہی تحریک عدم اعتماد آ گئی، حالانکہ تحریک عدم اعتماد پہلے سے پلان ہوئی تھی، ساری اوپن چیزیں تھیں، ڈسکس ہو رہا تھا، اعلان ہو رہا تھا، بتایا جا رہا تھا۔ خفیہ ایجنسیوں کی طرف سے عمران خان صاحب کو اطلاع دی گئی کہ اپوزیشن اپنی پلاننگ کر رہی ہے، آپ اپنی پارٹیاں سنبھال لیں، اپنے بندے سنبھال لیں، اگر سنبھال سکتے ہیں ٹوٹ جائیں گے۔ خان صاحب پتہ نہیں کن ہواؤں میں تھے، وہ تو ہر چیز سمجھتے تھے کہ فوج نے میری مدد کرنی ہے نا، اور وہی سنبھالیں گے۔ جس طرح وہ بجٹ پاس کراتے تھے، جیسے دیگر آئین سازی میں ضرورت پڑتی تھی تو وہ تو فوج کے کھاتے میں ڈال دیتے تھے کہ بھائی جان آپ کرائیں، میں آرام سے، میں تو صرف وزیر اعظم بننے کے لیے آیا ہوں اور باقی سارے کام آپ کریں۔ تو وہ نہیں ہو سکا اور ان کی چھٹی ہو گئی، تو پھر انہوں نے ڈال دیا امریکہ پر کہ، اور پھر اس کی بنیاد پر انہوں نے ایک حقیقی آزادی کا ایک نیا نعرہ دیا۔ پاکستان تو 75 سال پہلے آزاد ہو گیا تھا، انہوں نے کہا نہیں ہم ابھی آزاد نہیں ہوئے، یہ حقیقی آزادی جو امریکہ سے لینی ہے اس کے لیے اب ہم چلیں گے۔ اور اس کے لیے پھر انہوں نے مارچ اور لانگ مارچ اور دھرنے، پتہ نہیں کیا کیا پلان کیا۔ 25 مئی کو نکلے، ناکام ہو گیا، پھر اب پچھلے ماہ نکلے، 28 تاریخ سے چلے ہوئے ہیں، ابھی تک تو پتہ نہیں کہاں پہنچے ہیں، گجرات تک پہنچے ہیں ان کے لوگ، اور اسلام آباد پہنچنے کی تاریخ کوئی نہیں ہے فائنل۔ لیکن امریکہ سے جو ان کی دشمنی تھی، جو ان کے وہ تھا کہ جناب میں امریکہ سے آزادی لینی ہے، وہ پہلے تو جلسوں میں کم ہونا شروع ہوا، غائب ہوا، اور اب انہوں نے باقاعدہ معافیاں مانگنی شروع کر دیا ہے۔ TFT کو، دی فائنینشیل ٹائمز کو انہوں نے ایک انٹرویو دیا۔ اچھا، اس کا انٹرویو کی ڈیٹیلز بھی موجود ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں ان کی لیڈ یہ ہے کہ عمران خان سگنلز ڈیزائر ٹو بلڈ بریجز ود واشنگٹن، کہ وہ اب خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ واشنگٹن کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کریں، اور ان کے دوست اور ہم سب کے سینئر جو ہے محترم
کامران خان صاحب المعروف عجب کرپشن کی غضب کہانی، جو پیپلز پارٹی کے دور میں انہیں کرپشن کا پتہ چلتا تھا، اب تو انہیں شاید پتہ بھی نہیں چلتا نا، ان کو رپورٹ نہیں ملتی ہوگی. یہ سارے یہ جو بشرا بی بی اور فرح گوگی اور گھڑیاں بک گئی اور زمینیں الاٹمنٹ ہو گئی اور 50 ارب روپے آ کر کھائے پیے گئے، یہ ساری چیزیں کچھ نہیں اب انہیں نظر آتی، اس لیے عجب کرپشن کی غضب کہانی اب نہیں آتی ہے. بہرحال عمران خان صاحب کی محبت میں وہ دیوانے ہیں، اور عمران خان صاحب یہ جو بیک فٹ پر گئے ہیں، امریکہ سے معافیاں مانگ کے ترلے کر کے ان سے اپنے تعلقات ٹھیک کرنے کی جو ریکویسٹ کر رہے ہیں، اس کے لیے وہ فرما رہے ہیں کامران خان صاحب اپنے ٹویٹ میں، ویل ڈن عمران خان. عمران خان صاحب نے کمال کام کر دیا ہے، یہ کامران خان صاحب کہہ رہے ہیں دیٹس دا وے، یہی راستہ ہے. ان امپورٹنٹ FT انٹرویو ہی سینٹ اے ڈیزائر ٹو ہیو گڈ ریلیشنز ود دا US، کہ وہ اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر ہو جائیں. اور وہ خواہش کا اظہار کیا کر رہے ہیں عمران خان صاحب، یہ بھی انہوں نے بتایا. ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ اٹ از اوور، مطلب وہ جو سازش تھی اور میرے خلاف سازش ہوئی تھی اور وہ سازشی بیانیہ جو تھا، یہ سارا ختم ہو گیا ہے. اٹس بیہائنڈ می، یہ سب ماضی کی باتیں ہو گئی ہیں، پرانی باتیں ہو گئی ہیں. تو یہ عمران خان صاحب کا جو کہنا ہے، یہ کامران خان صاحب کو لگ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا کمال ہو گیا ہے، بڑی خوبصورت طریقے سے باتیں کی ہیں. اور عمران خان صاحب نے اس میں واقعی بڑی ڈیٹیل سے یہی بات کی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے بہتر تعلقات ہوں، ہم مل کے چلیں، ہمیں پرانی باتیں سب بھول جانی چاہیے، اب انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے. وہ جو پاکستان کی خود مختاری پر حملہ ہوا تھا، وہ جو پاکستان کے خلاف سازش ہوئی تھی، وہ جو پاکستان کے خلاف وہ لینگویج استعمال کی گئی تھی جو عمران خان صاحب کے بقول قابل قبول ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اس سب کو پیچھے ڈال دیں، اس سب کو بھول جائیں، کیونکہ مجھے اقتدار چاہیے. وہ جو پاکستان سے انہیں سرخ جھنڈی دکھائی گئی ہے نا، صاف جواب ہو گیا ہے حکومت کی طرف سے اور آرمی کی طرف سے. انہوں نے بار بار کوشش کر لی. صدر صاحب نے کل ہی تو بیان دیا، آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے کہا میں نے جو مذاکرات کی کوشش کی تھی پیچ اپ کرانے کی، ان کو حکومت کے ساتھ بٹھانے کی، وہ سب ناکام ہو گئی ہیں. جب ناکامیوں کا اعلان ہو گیا ہے، فوج کی طرف سے بار بار پریشرائز کرنے کے باوجود عمران خان نے جتنا پریشر ہو سکتا تھا ڈالا. کبھی وہ ڈرٹی ہیری، کبھی سیکٹر کمانڈرز کے نام، کبھی DGC کا نام، کبھی ایک اور دھمکی کہ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کنٹرول روم میں کون بیٹھا تھا اور وہ مانیٹر کر رہا تھا میرے قتل کی سازش کو. ساری دھمکیاں دے دی. اگلوں نے صاف جواب دیا، فوج کی طرف سے صاف جواب آیا کہ بھائی جان جو آپ نے کرنا ہے کر لیں، جو آپ، وہ میں لفظ کیا کہوں کہ وہ جو کہتے ہیں نا جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لیں آپ. تو خان صاحب کے پاس کچھ نہیں بچا، وہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، تو اب وہ مافیوں پر آ گیا اور انہیں لگا کہ اب امریکہ کے ذریعے آؤں. طاقتور، سب سے طاقتور امریکہ ہے، تو وہ لابنگ فرم تو انہوں نے پہلے ہی وہاں رکھی ہوئی ہے نا کہ جو میرے لیے کوئی تعلقات بہتر کرے، اس کی اناؤنسمنٹ بھی کرنی تھی. اگلوں نے کہا ہوگا کہ بھائی جان آپ روز جو جلسوں میں کہتے ہیں صاف جواب دینا، تو انہوں نے پبلکلی TFT کے انٹرویو میں، جو اب واشنگٹن میں اور امریکہ میں سب جگہوں پہ چھپ رہا ہے، ان کی ہیڈ لائنز میں لگا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ پلیز میرے ساتھ اچھے تعلقات بنا لیں اور میں پرانی باتوں کو سب کو بھول گیا. ان پہ جواب کیا دیں؟ جو بھی انٹرویو کرنے آتا ہے باہر سے وہ سوال پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے جناب آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ امریکن کوئی کرے گا، وہ یہ تو DW نے کیا، جرمن تھے، ٹرکش تھے، اور CNN نے جب کر لیا، جب کوئی اور امریکن ادارہ بھی ان سے کرے گا، نشریاتی ادارہ ان سے بات کرے گا، وہ پوچھ سکتے ہیں کہ سر وہ جو کیا آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ وہ جو سازش ہوئی تھی، جو پاکستان کی خود مختاری پر حملہ ہوا تھا، کیونکہ حکومت، فوج، اسٹیبلشمنٹ، دفتر خارجہ، فارن منسٹری سب انکار کر رہے ہیں نا کہ کچھ نہیں ایسا ہوا تھا، تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو پھر وہ آئے بائے شائے جو ماریں گے کہ دیکھو میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں، KP میں ہمیں 2 دفعہ حکومت ملی، بونگیاں، جواب کوئی نہیں ہے بتانے کے لیے. تو ان کے پاس ایک ہی راستہ بچا ہے کہ وہ درخواست کریں کہ بھائی جان معاف کر دیں، جو عمران خان صاحب نے کر دیا امریکہ سے، کہ مجھے معاف کر دیں اور آئیں میرے ساتھ تعلقات اچھے بنائیں، مجھے موقع مل جائے، میں بڑا پاپولر ہوں، مجھے لگتا ہے میں دوبارہ حکومت میں آ سکتا ہوں، میں کر لوں گا. لیکن ساتھ ہی انہیں پتہ ہے کہ حکومت میں آنے کے لیے لوکل ایڈمنسٹریشن سے، لوکل اسٹیبلشمنٹ سے بھی انہیں اپنے معاملات ٹھیک کرنے پڑیں گے. اس کے لیے بھی انہوں نے وہیں پر پیغام دیا ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ میرے مستقبل کے منصوبوں میں پاک فوج تعمیری کردار ادا کر سکتی ہے. حضور والا پاک فوج نے تو بڑا تعمیری کردار ادا کیا. آپ کی جس طرح وہ آپ کے اپنے دوست کہتے ہیں نا کہ آپ کی نیپیاں چینج ہو رہی تھیں، آپ کو کندھوں پہ بٹھایا گیا، آپ کے لیے لوگوں کو منع کر دیا گیا کہ کوئی بات ہی نہیں کرنی آپ کے خلاف، مثبت رپورٹنگ کے لیے کہا گیا کہ مثبت رپورٹنگ کرے، ٹائم دیا گیا کہ اتنے عرصے تک تو آپ کچھ کہیں نا، لاڈلا بچہ اس کو چلنے دے، ذرا کچھ کر کے دکھائے گا. آپ نے وہ سارے خواب چکنا چور کر دیے. وہ جو مینار، قطب مینار کھڑے کیے تھے آپ سے امیدوں کہ وہ دھڑام سے نیچے زمین پر آ گئے، وہ جھاگ کی طرح سب کچھ بیٹھ گیا. تو یہ آپ کے اپنے کارنامے ہیں. پھر آپ نے انہی کو گالیاں نکالنی شروع کر دی. وہ جو آپ ہی کے لوگ، ان کے بیان موجود ہیں، آن ریکارڈ ہیں،
جب کہتے تھے کہ پاک فوج کا سربراہ جو ہے آرمی چیف وہ قوم کا باپ ہوتا ہے، تو پھر اس باپ کو آپ نے گالیاں نکالنی شروع کر دی، خود ہی باپ ڈکلیئر کیا. پھر آپ نے آئین سازی کی کہ فوج پہ تنقید کرنے والوں کو سزا ملے گی. وہ تو پیکا وغیرہ جب وہ سارا معاملہ ہوا رک گیا تھا، آپ نے تو اپنی طرف سے سزائیں اناؤنس کر دی تھی. اور پھر خود آپ نے کبھی شہباز گل کے ذریعے اور کبھی اعظم سواتی کے ذریعے اور کبھی کسی اور کے ذریعے گالیاں نکلوائی فوج کو، خود کھڑے ہو کے ان کے نام لے کر بلیک میل کیا، صرف اس لیے کہ کسی طرح آپ کو ٹیبل پہ بٹھا کے دوبارہ سے آپ کے ساتھ بات کی جائے. صاف جواب، کسی نے گھاس نہیں ڈالی، کوئی گھاس نہیں ڈالنے کو تیار. تو اب واپس آتے جا رہے ہیں اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے، ہر میچ ہارتے جا رہے ہیں، ہر T20، ہر ون ڈے، ایون وہ ٹیسٹ بھی ہار گئے ہیں. اب تو ایک ہی حل رہ گیا ہے کہ وہ اس ایڈوائس پر عمل کریں کہ پارلیمنٹ میں جائیں اور نواز شریف اور آصف زرداری سے معافی مانگیں یا ان سے NRO مانگیں. اور کوئی حل نہیں ہے، آپ کے کیسز تیار ہے، عدالتوں میں چیزیں چل رہی ہیں، عدالت سے گھنٹیاں بج رہی ہیں خطرے کی، وہ چند دنوں میں فیصلے آ جانے، کیونکہ میچور پڑے ہیں نا، صرف اناؤنسمنٹ ہونی ہے، سارا کچھ ہوا پڑا ہے. تو عمران خان کو اب پھر ایک NRO کی ضرورت پڑے گی، اور وہ NRO دیں گے انہیں آصف زرداری اور نواز شریف. تو کیا وہ انہیں NRO دیں گے یا نہیں، یہ اگلے چند دنوں میں کلیئر ہو جائے گا، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب کیسے یو ٹرن لیتے ہیں. ہر چیز پہ لے لیا نا، تو اس پر بھی لینا پڑے گا، تو انتظار کریں اس یو ٹرن کا. شکریہ.